نماز میں رکعتیں بھول جائیں، کتنی پڑھی ہیں تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حل سکھایا، جسے سن کر صحابہ بھی حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور تعلیم سے امت کو سکھایا گیا اور صحابہ کرام واقعی اس حکمت پر حیران رہ گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ خاموش رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور ادب کی وجہ سے فوراً بولنے کی ہمت نہ ہوئی، مگر ایک صحابی جن کا نام ذوال الدین تھا عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، کیا ذوال الدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کھڑے ہوئے، باقی 2 رکعتیں مکمل کی، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد 2 سجدے کیے اور دوبارہ سلام پھیرا۔ یہ 2 سجدے سجدہ سہو کہلائے۔ صحابہ اس بات پر حیران رہ گئے کہ اگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہو جائے تو امت کے لیے کتنی آسانی ہوگی، اور اسی واقعے سے سجدہ سہو کا مکمل طریقہ سکھا دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصولی حل بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر بنا کرے، پھر سلام سے پہلے یا بعد میں 2 سجدے کرے۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ اگر کسی کو یاد ہی نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کم تعداد کو یقین مانا جائے۔ مثال کے طور پر شک ہو کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 تو 3 کو مانا جائے، 1 رکعت مزید پڑھی جائے اور آخر میں 2 سجدہ سہو کیے جائیں۔ اگر شک آخری قاعدے کے بعد پیدا ہو تو سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے، اور اگر سلام کے بعد یاد آئے تو دوبارہ نماز مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان نماز میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے تاکہ بندہ گھبرا جائے، اس لیے گھبرانا نہیں بلکہ اللہ کے سکھائے ہوئے اس آسان طریقے پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام اس بات پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی کہ دین کتنا آسان ہے کہ بھول پر نماز ٹوٹنی نہیں بلکہ 2 سجدوں سے کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نماز میں بھول جانا انسانیت ہے، مگر اس کا حل سیکھ لینا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر یہ راستہ دکھا دیا تاکہ کوئی بندہ شک اور وسوسے کی وجہ سے عبادت چھوڑنے والا نہ بنے۔ سجدہ سہو کا مکمل طریقہ۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں، یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے، اس کا شک ہے یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں کسی غلطی یا شک کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے، مثلاً یہ یقین نہ ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں یا شکوک کو درست کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید اہم معلومات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سجدہ سہو کے اسباب۔ سجدہ سہو درج ذیل صورتوں میں واجب ہوتا ہے: رکعت کی تعداد میں شک، مثلاً 5 رکعت والی نماز میں 4 یا 5 کا یقین نہ ہو، کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد نہ پڑھنا یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھنا، نماز میں کسی عمل کا بھول کر تاخیر یا تقدیم، مثلاً رکوع سے پہلے سجدہ کر لینا، نماز میں اضافہ کرنا جیسے 1 رکعت بڑھا دینا۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا طریقہ۔ حنبلی، شافعی اور مالکی مسلک میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ طریقہ: 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، پھر تشہد اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ نمبر 3، اہم مسائل اور تفصیلات۔ رکعت کا شک: اگر نماز میں شک ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز مکمل کریں،
اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ مثال اگر 4 رکعت والی نماز ظہر میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو 3 پر بنا کر چوتھی رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں۔ واجب کا چھوٹ جانا، اگر کوئی واجب عمل جیسے پہلا تشہد بھول گئے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اضافہ یا کمی، اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو واجب ہو اور نہ کیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے، حنفی مسلک کے مطابق۔ نمبر 5، سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد اگر سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا جائے جیسے شافعی مسلک میں تو تشہد دوبارہ پڑھا جاتا ہے، اگر سلام کے بعد کیا جائے جیسے حنفی مسلک میں تو تشہد نہیں پڑھا جاتا۔ نمبر 6، امام اور مقتدی کے لیے حکم، اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدہ کریں۔ اگر مقتدی کو امام کی غلطی کا علم ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، سجدہ سہو سے متعلق عام غلط فہمیاں۔ سجدہ سہو صرف شک کی صورت میں نہیں بلکہ یقینی غلطی جیسے واجب کا چھوٹ جانا پر بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز کو باطل نہیں کرتا بلکہ درست کرتا ہے۔ اگر فرض جیسے رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانا پڑے گی۔ نمبر 8، سجدہ سہو کی شرعی دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ نمبر 9، نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو واجب تھا اور ابھی تک اتنا وقت نہ گزرا ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو تو فوراً سجدہ سہو کر لیں۔ اگر وقت گزر چکا ہو تو حنفی مسلک کے مطابق نماز دہرائی جائے گی۔ نمبر 10، خاص حالات، سفر میں سجدہ سہو کا طریقہ وہی رہتا ہے۔ مریض اگر سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو نماز کی قبولیت کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو بندے کی عاجزی اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کو ظاہر کرتا ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ ذیل میں ایک مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے جسے صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں سہو اور سجدہ سہو کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھ کر 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ سہو کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھائی ہیں لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5۔ جب ایسا شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو، پھر سجدہ سہو کرو۔ اگر میری نماز 4 رکعت ہوتی تو یہ سجدہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا، اور اگر 5 ہوتی تو یہ سجدہ نماز کو پورا کر دیتا۔ دوسرا واقعہ نماز میں رکعتوں کا اضافہ۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک شخص حضرت ضیاء الدین نے پوچھا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا، کیا ضیاء الدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، باقی ماندہ رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور سلام کے بعد 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیے۔ تیسرا واقعہ قید اولا، پہلا تشہد بھول جانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت والی نماز جیسے دین یا وتر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قیدا یعنی بیٹھنا بھول گئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اس واقعے سے سیکھے گئے اسباق۔ نمبر 1، انسانی غلطی فطری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھولے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے یہ سکھایا کہ
اللہ کی رحمت ہر کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہے۔ نمبر 2، سجدہ سہو کا مقصد نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں کی تلافی اور شیطان کے وسوسوں کو بے اثر کرنا ہے۔ نمبر 3، امت کے لیے رہنمائی ہے کہ اگر نماز میں شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو، اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ اچھی طرح سوچے، اگر اسے یقین ہو جائے تو نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو سے متعلق چند مزید اسلامی واقعات اور احادیث درج ذیل ہے جو نماز میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں اضافی رکعتیں اور سجدہ سہو کا واقعہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز 3 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں پڑھا دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیے۔ نماز میں اضافہ ہو جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، تشہد بھول جانے پر سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں قاعدہ اولا یعنی پہلا تشہد بھول کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے آواز دے کر یاد دلایا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ واجب تشہد چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صحابی کا نماز میں شک اور سجدہ سہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دن نماز پڑھی لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پوری کرو پھر سجدہ سہو کرو۔ شک کی صورت میں کم پر بنا کر نماز مکمل کریں اور سجدہ سہو کریں۔ نمبر 4، نماز میں سلام پھیر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، لیکن پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو کر باقی رکعت پڑھی، پھر سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ نماز کے بعد یاد آنے پر بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے۔ نمبر 5، امام کا سجدہ اور مقتدیوں کا اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ شیطان کی وجہ سے بھول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو تمام صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ امام کے سجدہ سہو کرنے پر مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ نمبر 6، نماز میں بات کرنے پر سجدہ سہو۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز میں تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا یرحمک اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھے ٹوکا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ سجدہ سہو کرنے کو کہا۔ نماز میں غیر ضروری بات کرنے پر سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ نمبر 7، رکوع یا سجدہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ یعنی بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے یعنی سجدہ سہو کیے۔ قاعدہ اولا چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، نماز میں تاخیر سے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سجدہ سہو کر لے، خواہ نماز کے فوراً بعد ہو یا کچھ دیر بعد، یہاں تک کہ شیطان اسے بلا نہ دے۔ سجدہ سہو نماز کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سجدہ سہو نہ صرف غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عملی تصویر بھی ہے۔ اس سے نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ نمبر
ایک نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ نماز کے آخری تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکے ہوں اور درود تشریف پڑھنے سے پہلے ہوں تو دائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیں۔ نمبر 2، نیت دل میں نیت کریں کہ آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ نمبر 3، پہلا سجدہ کریں اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں اور اس میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 4، تشہد اور سلام، دوسرے سجدے سے اٹھ کر تشہد اتحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ پہلے دائیں طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف۔ یاد رکھیں اگر نماز میں کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا ہو یا کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔